الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ آپ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا مقام تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اونچا ہے۔ آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی اور اونچا مقام اور امام الانبیاء کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا، پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی خاص قریے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو کسی ایک قوم یا کسی ایک قریے کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کو امی لقب دیا گیا۔ آپ کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، یا یہ کہ آپ قوم امیین میں پیدا ہوئے، ناخواندہ قوم میں پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے تم ہی میں سے، ناخواندہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو پیدا کیا۔ وہ آدمی دنیا کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر بتلاتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو مزکہ اور مصفہ کرتا ہے، تزکیہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، لوگ طرح طرح کی گڑبڑی میں اور طرح طرح کے فتنے میں، طرح طرح کے خون خرابے میں مبتلا تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں، اور بحیثیت نبی جو اللہ مجھے بتلاتے ہیں قرآن کے ذریعے یا احادیث کے ذریعے، اب میرے دوستوں اسی پر عمل کرنا ہے۔ دنیا بھر کے تمام لوگوں کا نجات کا راستہ وہی ہے جو میں تم سے بیان کروں گا، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع تھا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند کلمات کہتا ہوں، اگر ان چند کلمات پر کوئی عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا، وہ آدمی آخرت میں اس کا ایک مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک بلندی سے نوازیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ان کلمات پر میں عمل کروں گا اور اس پر چلوں گا۔ نبی نے فرمایا چند نصیحتیں ہیں اور بہت ہی قیمتی نصیحت ہے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے آپ اگر ان نصیحتوں کو جانچیں گے، تولیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اتق اللہ تکن اعبد الناس، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرے گا اور حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، اتق المحاری، حرام کردہ چیزوں سے بچے گا، تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد بنے گا، عبادت گزار بنے گا۔ یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ انتہائی معنی خیز ہیں۔ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کہا جاتا تھا، یعنی آپ کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب ہے نماز پڑھنا شروع کر دو۔ شراب پینا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب چھوڑ دو۔ چوری کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چوری کرنا چھوڑ دے۔ روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو۔ اور حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے جب اللہ استطاعت دے دیں، دولت دے دیں اور آپ حج کے اندر وسعت آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور حج کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی حرام چیزوں سے بچے گا تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا، عبادت گزار کہلائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا ایک مقام ہو، اللہ سے ہم دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل سے کب خوش ہوں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے تو میرا رب بھی راضی ہوگا اور میرا رسول بھی راضی ہوگا۔ رب جس سے راضی ہو جائے، رسول جس سے راضی ہو جائے، دنیا کا کوئی آدمی راضی ہو نہ ہو، وہ آدمی کامیاب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ اپنے ذہن میں بسا لینا ہے، ہم حرام چیزوں سے پرہیز کریں، چاہے روکھی سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑے ہم وہی استعمال کر لیں گے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو، اپنے منہ کو حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم دیکھیں گے، آج ہم رشوت میں، آج ہم جو ہیں ناجائز چیزوں میں اور اسی طریقے سے سود میں، اور جہاں موقع ملتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، آدمی اس میں مبتلا ہو جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان حرام چیزوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب نحوست ہی نحوست ٹپکتی ہے، گھر میں بھی نحوست ہے، گھر سے باہر وہ چل پھر رہا ہے، وہاں بھی نحوست ہے۔ یہ نحوست کیوں آئی؟ کیسے آئی؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر دیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم میں فرمایا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ انسان اپنے حالات کو خود نہیں بدل دیتا ہے۔ ہم نے اپنے حالات کو بدل دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور طاقت روم اور ایران کہلاتے تھے۔ سعودی کی جو حکمرانی تھی ان کی کوئی حکمرانی نہیں تھی، اصل حکومت تھی ایران کی اور روم کی۔ لیکن جب نبی آئے تو سب سے زیادہ سپر پاور طاقت یہ صحابہ بن گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جتنے آئے تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نے قرآن کو زندہ کیا، احادیث کو زندہ کیا، شریعت پر چلتے رہے، سنت پر عمل کرتے رہے،
اور جب آدمی سنت پر عمل کرے گا اور احادیث پر عمل کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، کوئی بال بیکا آپ کا نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زور لگا لے۔ قرآن میں ایسی تاثیر ہے، قرآن میں ایسی طاقت ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ حدیث پر عمل کرتے جائیے، دنیا چاہے آپ سے ناراض ہو جائے، لیکن چونکہ آپ نے خدا کو مضبوطی سے تھاما ہے، شریعت کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، شریعت مصطفی کو اپنے سینے سے لگانا، یہی چیز ہے۔ آپ اور ہم اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ حدیث میں راوی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان نام کے رہ جائیں گے۔ مسلمان کو کیا کام کرنا چاہیے، ان پر کیا واجبات ہیں، ان پر کیا فرائض ہیں، مسلمانوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہوگا۔ آج کا جو زمانہ ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہم پر بہت ساری چیزیں فرض ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے آپ چلیں گے پھریں گے لوگوں میں تو معلوم ہوگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ غیر مسلم بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے، غیر مسلم بھی چوری کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی شراب پیتا ہے، ہم بھی پی رہے ہیں، غیر مسلم ٹی وی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نبی نے جو تعلیم دی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا اسلام اور مسلمان نام کے رہ جائیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، غیروں نے اس کو اپنایا۔ آج آپ گشت کیجیے، آپ چلیے پھریے، آپ لوگوں میں جائیں گے تو معلوم ہوگا جہاں بستی صاف ستھری دکھائی دے گی، بچے تہذیبی طور پر دکھائی دیں گے، صاف ستھرے دکھائی دیں گے، بولنے کا انداز اچھا ہوگا، صاف ستھرے کپڑوں میں ہوں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ بستی اور یہ بچے غیر مسلم کے بچے ہیں اور غیر مسلم بستی ہے۔ اور جہاں آپ کو نالا بہتا ہوا دکھائی دے، بچے گالی دیتے ہوئے دکھائی دیں، اور گھر اور بستی صاف ستھرا دکھائی دے، صاف ستھرا دکھائی نہ دے، تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے۔ یہاں کا جو بچہ ہے یہ بچہ مسلمانوں کا بچہ ہے۔ مسلمانوں کا بچہ اتنا گر چکا ہے کہ پیدا ہوتے ہی 2-3 سال کا ہوتا ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں کی جو تربیت ہے، ماں نہ کوئی تربیت کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے الٹا سیدھا بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق کیوں نہیں رہ گیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، خدا کی احادیث پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان بس ایک قوم ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جیسے یہودی ایک قوم ہے جس کو یہودی کہا جاتا ہے، نصرانی ایک قوم ہے جس کو نصرانی کہا جاتا ہے، کرسچن ایک قوم ہے جس کو کرسچن کہا جاتا ہے، ہریجن ایک قوم ہے جس کو ہریجن کہا جاتا ہے، برہمن ایک قوم ہے جس کو برہمن کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان ایک قوم ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا نیچے کیوں چلا گیا؟ مسلمانوں نے اپنی طاقت کو، اپنے قرآن کو، اپنی احادیث کو، اپنی نماز کو، اپنی تلاوت کو، اپنی شریعت کو مضبوطی سے کیوں نہیں تھاما، اور دلدل میں کیوں پھنس رہے ہیں اور گرتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ جواب یہ ہے ہم ساری چیزوں کو ٹھکرا دیں، قرآن پر عمل کریں، وقت ہو جائے نماز کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے تلاوت یکے بعد دیگرے 2-3 لوگ ہی کرتے ہوں گے، یا 100 میں سے 10% لوگ کرتے ہوں گے، باقی فجر کے بعد اخبار بینی کا مطالعہ کر دیتے ہیں، اخبار ہاتھ میں ہے، اخبار پڑھتے جا رہے ہیں، یکسوئی کے ساتھ دھن کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اگر توفیق نہیں ہو رہی ہے تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جس قوم کو قرآن دیا گیا تھا اور اسی قرآن کی وجہ سے اس کو بلندی پر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، آج ہم اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا را حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اپنے سینوں میں
ان احادیث کو جمع کیجئے اور اس سے لو لگائیے اور اپنے آپ کو اس سے آپ مطمئن کیجئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام ایک وقت آئے گا مسلمانوں کا صرف نام رہ جائے گا۔ میرے دوستو، نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بننا چاہیے۔ کام کا مسلمان کیا ہے؟ ہماری ذات سے ہمیں بھی نفع ہو، ہمارے عمل سے ہمیں بھی نفع ہو، ہمارے عمل سے دوسروں کو بھی نفع ہو۔ آدمی کو دنیا میں بے ضرر بن کے رہنا چاہیے، میری ذات سے، میرے عمل سے، میرے قول سے، میرے فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنتہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ نبی نے ایک چھوٹی حدیث میں فرمایا من اکل طیبا، جو حلال کھانا کھائے، اور ظاہر سی بات ہے حلال کھانے کا مطلب حرام سے پرہیز کرنا ہے، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں جانے نہ پائے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، روٹی پر، دال پر، چینی پر اور نمک پر ہم گزارا کر لیں گے، لیکن کھائیں گے تو حلال کھائیں گے، حرام اپنے قریب بھی ہم آنے نہیں دیں گے۔ من اکل طیبا، جو حلال کھائے گا، وعمل فی سنتہ، اور سنتوں پر عمل کرے گا۔ سنت کا ایک نور ہوتا ہے، اور وہ نور اسی کو سمجھ میں آئے گا جو پابندی سے سنت پر عمل کرے گا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا، دیکھا جائے گا ابھی تو چلیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ اس کو کہیں بھائی شراب پیتے ہو، شراب پینا حرام ہے، وہ اس سے جو ہے قطع تعلق کر لے گا کہ بھائی نہیں۔ آپ اچھی بات بتائیں گے تو اچھی معلوم نہیں ہوگی، بری بات سے روکیں گے تو بری نہیں لگے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو چکا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اچھی بات اچھی معلوم نہیں ہوتی، بری بات بری معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے سنت کا ایک نور ہے، آپ سنتوں پر عمل کریں گے، ہم سنتوں پر عمل کریں گے، اسی سنتوں کی روشنی سے نماز میں بھی طبیعت لگے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی جو نماز پڑھ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی نماز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے، یا یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے جمعہ کا دن ہے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، سنتوں کی اہمیت نہیں ہے، فرائض کی اہمیت نہیں ہے، واجبات کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو دکانوں کی اہمیت ہے، اہمیت ہے تو کمپنیوں کی اہمیت ہے، اہمیت ہے تو دوسری چیزوں کی اہمیت ہے۔ جیسے کمپنیوں کو آپ نے اہمیت دی، اس سے لاکھ گنا زیادہ آپ اسلام کو اہمیت دیجیے، آپ قرآن کو اہمیت دیجیے، آپ شریعت کو اہمیت دیجیے۔ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاکھ چلے گا بنجارا، کام آئے گا تو عمل، کام آئے گا تو ایمان، کام آئے تو قرآن کی تلاوت، کام آئے گا تو سنتوں پر عمل کرنا۔ نبی نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنتہ وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے ایذا سے محفوظ رہیں، لوگ ایذا سے محفوظ رہیں۔ نبی فرماتے ہیں ان تین چیزوں پر جو عمل کرے گا دخل الجنہ، جنت میں جانا اس کا آسان ہو جائے گا، جنت میں اس کو داخلہ مل جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں نے بیان کی، اتقی المحاری، حرام چیزوں سے بچو گے تو اے ابو ہریرہ سب سے بڑے عابد اور عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وَأَرْضِي بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ جتنا تمہیں دے اتنے پر راضی رہو گے، تکن مؤمناً، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، اس پر صبر اور قناعت اختیار کرے۔ باویلا کرنا، آہو بکا کرنا، چیخنا چلانا اور اپنے تقدیر کو کوسنا کہ اللہ کو میں ہی دکھائی دیا، میرے پاس پیسے نہیں آتے، میرے پاس روپیہ نہیں آتا، میں خوب محنت کرتا ہوں پھر بھی نہیں ہوتا۔ جتنا دے اتنے پر اگر ہم راضی رہیں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، تکن مؤمنن، تو کامل مومن بن جاؤ گے۔ نبی فرماتے ہیں اصل مالداری پیسہ اور روپیہ کا ہونا یہ اصل مالداری نہیں، اصل مالداری تو دل کا غنیٰ ہے، دل بے نیاز ہو، دل جو ہے اطمینان پر ہو، سکون پر ہو۔ بڑوں سے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، مکان ہے، دکان ہے، ہر چیز ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ رات ہے تو ان کو فکر لاحق ہے، دن ہوتا ہے تو اس کو فکر لاحق ہے۔ ایک وہ آدمی جو معمولی کھانا پینا کھاتا ہے، سکون کے ساتھ سوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ آدمی جو ہے، جس نے قناعت اختیار کی اور
جس کے دل میں یہ بات ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے بس مجھے اس پر صبر کرنا ہے اور میں صبر کرتا ہوں. آدمی جب صبر کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق پر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں کہ وہ بندہ کامل مومن بن جاتا ہے. اور حقیقی گنا مالداری حقیقی مالداری نہیں ہے، حقیقی گنا تو دل کا گنا ہے، دل کا بے نیاز ہونا ہے، دل کا سکون ہے. اس کے بعد نبی پاک دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے پر پیش آؤ. حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی عیادت کیجیے، انتقال ہو جائے تو اس کے تجہیز و تکفین میں شریک ہوئیے، اور اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہو تو قرضہ دیجیے بقدر ضرورت، اور اگر ستر پوشی کی ضرورت ہے تو اس کے ستر کو ڈھانپنے کا انتظام کیجیے. اور پڑوسی کا یہ بھی حق ہے کہ اپنی عمارت کو اس کی عمارت سے اتنا بلند مت کیجیے کہ اس کے ہوا پانی سب بند ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو. اور یہ بھی حق ہے پڑوسی کا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی اچھا کھانا بن رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے بغل والوں کا خیال رکھیے. یہ حسن سلوک کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے کہ اگر مسلمان ان چیزوں پر عمل کرے تو دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کے تعلق سے محبت کا آنا اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور زندگی پر اس کے احسانات پر چلتا ہے اور اس کے احسانات کو مانتا ہے. نبی نے جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں پر عمل کرے گا تو گویا کہ تکن مسلمن، وہ کامل مسلمان بن جائے گا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا اور آتش پرست رہا کرتا تھا. یہ تو مسلمان تھے، ان کے بغل میں جو تھا وہ ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا. ایک مرتبہ مجوسی سفر پر چلا گیا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں اندھیرا ہے اور جو ہے کوئی انتظام نہیں ہے اور عجیب طریقے سے جو ہے ان کے گھر میں ماحول بنتا جا رہا ہے، اور وہ مجوسی تو جو ہے سفر پر چلا گیا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چراغ کا انتظام کیا. اس کی روشنی کی وجہ سے ان کے بال بچے جو تھے، مجوسی کے بال بچے، آرام سے وہ زندگی گزارنے لگے، بسر کرنے لگے. جب وہ واپس آتے ہیں بچوں کو دیکھا خوش خرم ہیں، ہنستے کھیلتے ہوئے ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور حسن سلوک کے تعلق سے بتلایا تو فوراً یہ مجوسی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ ان کو آمادہ کیا حسن سلوک نے، ان کو آمادہ کیا اسلام نے، ان کو آمادہ کیا اخلاق نے. آج ہمارے بھی حسن سلوک ہوں گے. نبی کی تعلیم تو یہی ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. سل من قطعک، جو رشتہ توڑے آپ جوڑیے. آپ بھی نفرتوں میں مت آ جائیے، دشمنیوں میں مت آ جائیے. سامنے والا اگر نفرت کرتا ہے آپ بھی نفرت پر اتر آئیں گے تو کبھی جو ہے صلح صفائی نہیں ہو پائے گی. سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور آپ پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو معاف کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آپ نے فرمایا جب آدمی صدقہ کرتا ہے مال میں کمی نہیں ہوتی، ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. اور جب آدمی ان چیزوں پر چلے گا تو اس کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا. ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اسی لیے تاکہ ہماری جنت سنور جائے. ہم دنیا میں آئے ہیں اسی لیے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہم دنیا میں آئے ہیں اسی لیے تاکہ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں. اور راضی کرنے والے اعمال یہ ہیں حسن سلوک کرنا. تو نبی نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے پر پیش آؤ. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کا جو پانی گرتا صحابہ اس پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ میں لے لیتے تھے اور اس کو اپنے چہروں پر ملتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ تمہیں ان چیزوں پر کس نے ابھارا؟ صحابہ ان چیزوں پر تمہیں کس نے ابھارا؟ فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں پر آپ کی محبت نے ابھارا. فرماتے ہیں محبت
اگر میری چاہیے میں تم سے راضی ہو جاؤں، خدا تم سے راضی ہو جائے، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا، اگر ہے تو دشمنی زیادہ ہو جاتی ہے پڑوسیوں سے، اگر وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تو اس کی دیکھ بھالی نہیں ہوتی، مر بھی جاتا ہے نفرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو پاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہا جائے گا ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر پڑوسی ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ اچھے طریقے پر پیش آؤ۔ اور چوتھی چیز نبی نے فرمایا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے غیروں کے لیے۔ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، جو اپنے لیے آپ پسند کریں وہی اپنے غیروں کے لیے، دوسروں کے لیے آپ پسند کریں۔ ایسا نہ ہو اپنے جسم پر کپڑا تو بہت عمدہ ہو اور اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے بال بچوں کے لیے یا ہمارے گھر میں جو کام کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے سب سے گرا ہوا کپڑا ہم اس کو پہنائیں، یہ اسلام نہیں بتلاتا۔ تو جو اپنے لیے ہم پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور پانچویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے مت ہنسو۔ آدمی جب زیادہ کھل کھلا کے ہنستا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو اس کو دینداری میں اس کی طبیعت نہیں لگے گی۔ آدمی، نبی نے فرمایا صحابہ سن لو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا بند کر دو، رونا شروع کر دو۔ میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسے اور چاہیے کہ زیادہ روئیں۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ اکابر کی، اسلاف کی، انبیاء کی، شہداء کی، صلحاء کی عادت تھی، آنکھوں سے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کو منانا، اللہ سے کہنا اے اللہ ہم گندے ہیں، ہم نے ساری زندگی تیری نعمتیں کھا کر بھی ہم نے نافرمانی کی ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں چاہے گندے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے تو ہمارے دل میں ایک ڈر پیدا ہوگا، ایک خوف پیدا ہوگا، وہی خوف منتقل ہوگا آپ کے بچوں میں بھی، وہی خوف ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری پر ابھارے گا، وہی خوف قبر کی تیاری پر ابھارے گا۔ اور اصل چیز جو ہے قبر اور قبر کے بعد کی منزل کی تیاری کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ 5 چیزیں بتلائی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حق کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو اعمال ہم پر اللہ نے جو واجب کیا ہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں تو ہے ہی اور ہونے بھی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال میں حصہ لینا، خیر کے اعمال میں حصہ لینا، نیکیوں میں حصہ لینا، دینداری کو اپنے اندر پیدا کرنا، دینداری کو بچوں میں منتقل کرنا، بچوں کے عقیدے کو بنانا، بچوں کے عقیدے کو دینداری کے تعلق سے مضبوط کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بچپن ہی سے ہم نے بچوں کے ذہن کو بنایا، سنوارا، بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جیسا آپ گھر میں نقل و حرکت کریں گے وہی نقل و حرکت بچوں میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے بچپن سے آپ کو بتلانا ہے نبی کون ہے، قبر کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، محمد کون ہے، محمد کی اولاد کیا کون کون ہیں، اور نبی کی بیویاں کتنی تھی کیا تھی، وہ ساری چیزیں جو بنیادی بیسک معلومات ہیں دین کے تعلق سے اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھانا، تاکہ ان کو معلوم ہو بڑے ہو کر کے کہ اگر ہم اللہ کے حق کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کریں گے۔ تجد تجاہک، اگر تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کسی بزرگ کا قول ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ آدمی کو اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے. جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. آج ہم مارے پھرتے ہیں, گھروں میں برکتیں نہیں اتر رہی ہے, دکانوں میں برکتیں نہیں اتر رہی ہے, اور آج جو ہے ہمارا بچہ بیمار ہے, پریشان ہے, جاب نہیں مل رہا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے ان ساری چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اصل فکر آپ اللہ کے ہو جائیے, یہ ساری چیزیں خود بخود سنور جائے گی. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا استعن باللہ, اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑے, کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع کرو, اللہ سے مانگو. اگر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ ہی تمہاری ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں. حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سواری کرتا ہے اور سواری کرنے کے بعد چابک ہاتھ سے گر جاتا ہے, وہ بھی کسی سے نہ مانگے. یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی خود اپنے طور پر اس کو اختیار کر لے, کسی کے سامنے مطالبہ نہ کرے. آج معمولی باتوں پر ہم جو دستے سوال دراز کرتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہاتھ پھیلانا گویا کہ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے اور کوئی اگر ہستی ایسی ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے تو وہ اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں کسی کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے. وہ اللہ ایسا ہے جو ساری مخلوقات کو کھلا رہا ہے, چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو, چاہے وہ زمینی مخلوق ہو, چاہے وہ فضائی مخلوق ہو, چاہے وہ ہوائی مخلوق ہو. جتنی مخلوقات ہیں سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ وہی اللہ دے رہا ہے. اس کو تو ایک واقعے سے بھی 12واں پارہ ہے, روح المعانی ایک بڑی تفسیر کی کتاب ہے. علامہ آلوسی محمود رحمت اللہ علیہ نے رزق کے تعلق سے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق آسمانوں میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو کس وقت کتنا دینا ہے اللہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں, اور کس کو وقت سے پہلے اگر دے دیں گے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے اللہ حکیم بھی ہیں, حکمت کے تحت کسی کو دیتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے ایک اپنے عصا کو ایک پہاڑ پر مارا, پہاڑ سے ایک پتھر کا ٹکڑا نکلتا ہے, پھر اس ٹکڑے پر مارتے ہیں, ایک چوٹی نکلتی ہے اور چوٹی کے منہ میں ایک ہرا پتا ہوتا ہے, ایک ہرا پتا ہوتا ہے. اب سوچئے ایک بڑا سا پہاڑ ہے اور جب پہاڑ کو مارا گیا, ٹکڑے کیے گئے, اس سے ایک پتھر نکلتا ہے, پھر اس کے ٹکڑے کیے گئے, ایک چونٹی ہے اور اس کے منہ میں ہرا دانہ ہے. وہ کون وہاں رزق پہنچا رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ اتنا ہی نہیں, جب موسیٰ علیہ السلام نے چونٹی کو اٹھا کر اپنے کان کے قریب کیا تو وہ چونٹی یہ آواز لگا رہی تھی, کہہ رہی تھی وہ اللہ ایسا ہے جو مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے, وہی مجھے روزانہ کھانا بھی کھلاتا ہے, وہی میری جگہ سے بھی واقف ہے اور میری ہر نقل و حرکت کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ سبق ملتا ہے. اسی لیے اگر ہمارا ایمان مضبوط بن جائے, دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ ہی دے گا تو مجھے ملے گا, اور اللہ اگر کسی کو نہ دے تو نہیں ملے گا. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یاد رکھیے ہمیں کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا اپنا سوال کسی کے سامنے رکھیں. اسی لیے کہا گیا سوال ذل, سوال کرنا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, وہ رحمان ہے, اور رحمان تو ایسی ہستی ہی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے مانگا جائے تو خوش ہو اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہو. وہ اللہ, وہ رحمان ہیں, وہ رحیم ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہیے. اپنی ضرورتوں کو, اپنی چیزوں کو اللہ کے سامنے رکھیے, کسی کے سامنے مت رکھیے. اگر ضرورت پیش آتی ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے, نفل نماز ہے پڑھیے, اس کے بعد اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیے. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ آپ کی ضرورتوں کو پوری فرما دیں گے. کہاں سے فرمائیں گے, کیسے فرمائیں گے؟ اسباب بنانے والے اللہ ہیں, وہ مسبب الاسباب ہیں. آپ کا کام ہے صلاۃ الحاجت پڑھنا, اللہ سے مانگنا, اللہ خود بخود بیڑا پار کر دیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.